اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. Welcome to the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، جیسے جیسے 24 تاریخ قریب آ رہی ہے، صورتحال بدلے گی، یقیناً بدلنا چاہیے. اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ کو نظر رکھنی چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ گہری نظر رکھنی چاہیے. فار ایگزامپل دیکھیے، 23 یعنی کل 23 تاریخ کو جو ضمانت کی اپیلیں تھیں، ان سے عدلیہ سے گزارش کی گئی کہ آپ اس کو ارلی سن لیں. وہ چاہتے تو منع کر دیتے، انہوں نے کیوں قبول کر لیا، کہا جی آ جائیے وہ ضمانتیں لینے کے لیے. اچھا، یہ ضمانتیں اگر منظور ہو گئیں جو پینڈنگ تھیں، اب اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، اس کو چھوڑیے. اگر یہ منظور ہو گئیں تو یہ ضمانت تو اس کی 2 کی تو شاخانہ 2 کی تو پہلے ہی منظور ہو چکی ہے، تو پھر تو کوئی ریزن نہیں بنتا. پھر یہ عمران خان کو رہا کر کے پورے احتجاج کو جشن میں تبدیل کروانے کی حکمت عملی اختیار کریں گے. سینٹیمنٹ بدل جائیں گے نا. اگر خبر مل جائے 23 تاریخ کو کہ عمران خان جو ہے ان کی ضمانت ہو گئی ہے، وہ گھر جائیں گے، تو وہ احتجاج جو 3 مقاصد کے لیے ہو رہا تھا. پہلا اس کا نقطہ تھا کہ عدلیہ کی بحالی 26 ترمیم جو ہے، 26 ترمیم کو وہ ختم کرو، مینڈیٹ واپس کرو. کتنی یہ 2 ہیوی ویٹ چیزیں ہیں. اور تیسرا یہ کہ اسیران کو رہا کرو. اگر یہ ہو جاتا ہے، صرف تیسری اس پہ عمل ہو جاتا ہے، تو جو 2 سب سے اہم چیزیں ہیں وہ پیچھے چلی جائیں گی اس جوش میں، ولولے میں کہ عمران خان باہر آ گئے. تو وہ احتجاج جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے گا. وہ ساری چیزیں وہ جو ہیں وہ چاہیں گے. ان کے اندر بھی تو پی ٹی آئی کے اندر بھی تو ان کے لوگ ہیں جو فوراً کہیں گے کہ اس کو احتجاج کو جشن میں بدلو، اور ساری سائیکو جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. لوگوں کے سوچنے کے جو انداز ہیں نا وہ بدل جائیں گے. کیا یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ مے بی ناٹ، یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ اپنے پتے سیٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ کس وقت میں یہ کیا ایکشن لیں گے. اور یہ بہت اہم بات ہوتی ہے. جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرنے جاتے ہیں تو آپ ایک قدم پہلے پلاننگ کر لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم یہ کریں گے. اس پہ آپ گہری نظر رکھیے. اب یہ پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ اس صورت میں آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے، کیسے ریسپونڈ کریں گے. ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ریسپونڈ کرنا چاہیے. ریئیکٹ تو ہوتا ہے فوراً آپ نے جواب دے دیا. ریسپونس ذرا سوچ سمجھ کے کہ اس کو آپ کیسے لیں گے. کیا آپ اس جشن میں ان ساری چیزوں کو بھول جائیں گے؟ دونوں عدلیہ کی بحالی اور الیکشن مینڈیٹ کا وہ واپس ہونا، صرف اسی میں خوش ہو کے رہ جائیں گے؟ یہ بات سوچنے کی ہے، گہرائی میں سوچنے کی ہے. اچھا، دوسری ایک بات جو میں کل سے سن رہا ہوں اور میں بھی اب چاہتا ہوں کہ اس پہ ضرور بات رکھی جائے. دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بشریٰ بی بی نے ایسی کیا بات کہہ دی ہے کہ جس پہ اس قدر ناراض ہو رہے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اب بدنصیب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ کچھ کہیں گے تو اس سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا، اس کی حمایت کو نقصان پہنچے گا. کتنے نائیو اور کتنے بدنصیب ہو تم. اچھا، پہلے اس واقعے کو سمجھ لیجئے. دیکھیے، کہتے ہیں نور محمد زنگی گئے تھے، غالباً صلاح الدین ایوبی اور نور محمد زنگی، ننگے پاؤں روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دینے. کتنی بڑی خوبصورتی کی بات ہے کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ وہ روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر ننگے پیر چل کے گئے. تپتی ہوئی ریت پہ وہ چلے اور آقا کے دربار میں حاضر ہوئے. تو یہ میرے لیے تو بہت بڑی، بہت خوشی کی، بہت پازیٹیو بات ہے. اب وہ بدنصیب جو اس کو سیاست میں گھسیٹ کے وہ کر رہے ہیں
تو ان کو اپنے دنیا اور آخرت دونوں کا سوچنا چاہیے. اب دنیا میں بہت کچھ دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھنے والی ہو، فکر والی چیز ہو کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو سوچنا چاہیے. اچھا، اب انہوں نے یہ حاضری دی، یہ اس کا عشق نبی ہے. اور دیکھو جس کے دل میں عشق نبی نہیں ہے تو دل قبرستان ہے، ویران ہے، بیکار ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اپنا کلمہ مکمل نہیں کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر، تو ان کی کیا شان ہے. ٹھیک. اچھا، یہ بہت بڑے اعزاز کی، بہت خوشی کی بات ہے کہ عمران خان نے ایسا کیا. اچھا، آج کی جو دنیا ہے اس میں اسلامی ممالک بھی اب شامل ہو گئے ہیں. ہمارے کرسچن اور یہودی جو بھائی ہیں انہوں نے مذہب کی نوٹس بہت ڈھیلی کر دی ہیں، بہت ڈھیلی کر دی ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو آج تک اپنے مذہب کو ذرا سنجیدگی سے لے رہے ہیں یہ بھی ایسے غیر سنجیدہ ہو جائیں. مجھے یاد ہے 1976 کی 1977 کی بات ہے، 77 کی بات ہے 70. اچھا خیر، تو یہاں پہ مینہٹن میں ایک فلم لگی ڈرٹی لانڈری، جیسس کرائسٹ کے متعلق گندی باتیں ان کی وہ کر رہے تھے. تو ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا یار وہاں ایسا ایسا ہو رہا ہے، کولمبیا یونیورسٹی سے بھی دوست آ رہے ہیں، چلو وہاں چلنا ہے. میں نے کہا چلیے. تو ہم وہاں مظاہرہ کرنے پہنچے. تو وہ سنیما گھر کے باہر، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ تم کون لوگ ہو، کیوں آئے ہو؟ تو جب ہم نے ان کو ایکسپلین کیا کہ یہ ہمارے اتنے عزیز پروفٹ ہیں اور تم ان کی گندی یہ چیزیں دکھا رہے ہو گند بنا کر، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار تمہارا مذہب پہ اتنا وہ اسٹرانگ بلیو ہے. تو سارے دوسرے مذاہب جنہوں نے اپنے مذہب کو ذرا چھوڑ دیا، اس سے دور ہو گئے، وہ اس مذہب کو ذرا اسلام کو کہتے ہیں تم بھی ویسے ہی ڈھیلے کر دو اپنے پیج سارے جیسے ہم سب نے کیے ہوئے ہیں، تم بھی اس ڈھرے پہ آ جاؤ. اگرچہ ہم بھی کوئی بعمل مسلمان نہیں ہیں، صرف نام کے ہی ہیں، لیکن اب ایم بی ایس جیسے لوگ جو ہیں وہ اس ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہیں سے قرب قیامت کا وقت شروع ہوتا ہے. یہ اس ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے لیے منع کیا گیا تھا. اور پاک سرزمین پہ یہ آدمی کیا کچھ کرا رہا ہے. اچھا، اب اس کو سیاسی اس میں مڈ سلنگنگ کیسے کی جا رہی ہے. خواجہ آصف جیسے جو محسن نقوی جیسے جو گماشتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا بشرا بی بی نے کہ جناب یہ جو ہے سعودی عرب کا نام لے دیا کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ یہاں شریعت ہم تو ختم کرنا چاہتے ہیں اور تم ایسے آدمی کو لے آئے ہو جو شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے ان کا ننگے پیر آ کے دیکھنے کو. دیکھیے یہ بات پھر انہوں نے کہنے کے بعد کہا کہ یہ باجوہ نے اپنے دوستوں سے یہ ذکر کیا. باجوہ نے ہو سکتا ہے خود ہی گڑھ کے کہہ دیا ہو، سعودی عرب نے نہ بھی کہا ہو. اور بشرا بی بی نے سعودی عرب کا کہیں نام نہیں لیا تھا. انہوں نے کہا، باجوہ نے کہا کالز آنے لگی ہیں، یہ نہیں کہا کہاں سے کالز آنے لگی ہیں. اب انہوں نے ازیوم کر لیا سعودی عرب سے کال آ رہی ہے. اچھا چلو لیٹس ازیوم کہ سعودی عرب سے، لیکن سعودی عرب سے کال آئی اس کا کوئی وہ ان کے پاس ریکارڈ نہیں، کیونکہ وہ ایک جھوٹا آدمی بیان دے رہا ہے. باجوہ وہ کچھ بھی بنا کے کہہ دیتا. اس نے ایسے لفڑ مارے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور اس کا کریڈٹ چیک کریں آپ، اس کی ہسٹری چیک کریں اس آدمی کی. بھری محفل میں جیب سے قرآن نکال کے مجیب الرحمان شامی کے سامنے ہاتھ پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں نہ میں نے ایکسٹینشن مانگی تھی، نہ حکومت گرانے میں میرا ہاتھ ہے. اور وہ یوں حیران کھڑے ہیں مجیب الرحمان شامی کہ یار یہ سب کچھ اس نے کیا تھا، اتنا جھوٹا آدمی ہے جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ جھوٹی باتیں کہہ رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے ایک آدمی جو جھوٹ بولنے کے لیے شادی جیسے میں کہیں گئے ہوئے جہاں جا رہا ہے جیب میں قرآن رکھ کے اور یہ دلانا چاہتا ہے کہ اس کو سچ مان لیا جائے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. کیسے کیسے جھوٹ بولے اس آدمی نے. اب اس پہ اعتبار کرنا چاہیے نہیں. اچھا، اب اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں خواجہ آصف جیسے لوگ. ان کو ذرا کوئی یہ تہذیب سکھائے کہ انہوں نے کہا بشرا نے یہ کہا، بشرا بی بی احترام سے نام لو، کسی خاتون کا نام لے رہے ہیں آپ. کوئی تہذیب نہیں سیکھی، کوئی مینرز نہیں سیکھے تو آپ سیکھ لو. اس عمر میں آ کے بھی ان کی عمریں دیکھیے، ان کا لوٹ مار دیکھیے، ان کی ہوس دولت کی ہوس دیکھیے. اب ملک کا کیا حال کر دیا ہے اس قیادت نے. ذرا دیکھیے 50 کیا 83 یا 103 اتنی بتائی جا رہی تعداد جن کو پارا چنار میں مار دیا گیا. کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی. کیوں؟ ایجنسیز تو پی ٹی آئی کو زیر کرنے میں مشغول ہیں.
چائنا کہہ رہا ہے ہم اپنی فوج تمہاری سرزمین پہ لے آئیں گے. اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی فوج یہاں لائے. ہمارے حالات کیسے بھی ہوں، اختلافات کچھ بھی ہوں، پاکستان کی سرزمین پہ کسی دوسرے ملک کی فوج آ جائے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے، پہلے تو یہ بہت شرمندگی کی بات ہے کہ آپ اس میں فیلئر ہیں، آپ کی ایجنسیز فیلئر ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اور یہ سوچنا کہ ہاں اچھا آپ لے آئیے، یہ بہت غلط بات ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے، یہ تو ملکی بندرگاہ بیچ دیں، ایئرپورٹ بیچ دیں، خزانے بیچنے پہ نظر ہے، زرعی زمین بیچنے پہ نظر ہے، پی ٹی آئی کو بند کرنا ہے، عمران خان کو دور ہٹانا ہے. عمران خان ایک مذہب پسند، مذہب کا احترام کرنے والا، پاکستان سے محبت رکھنے والا، انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بات کرتا ہے اسلام کی اور پاکستان کی، جو نہ ایم بی ایس کو پسند آتی ہے نہ اردوغان کو پسند آتی ہے. کیوں؟ وہ جہاں کھڑا ہوتا ہے تو مسلم امہ کا لیڈر وہی نظر آتا ہے. لبنان کے نوجوان ہوں، بنگلہ دیش کے نوجوان ہوں، سعودیہ کے کسی بھی مسلم امہ کے، وہ اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں عمران خان کو. اور ظاہر بات ہے وہ پرسنالٹی کلیش بن جاتا ہے پھر ایم بی ایس کے ساتھ بھی. اور ایم بی ایس کا کیا کردار ہے آپ دیکھ لیجیے اپنے آپ، وہ کیا کر رہا ہے. اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے جو وعدہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. بشرا بی بی اگر یہ واقعہ بتاتی ہیں تو آئی immensely proudly feel کہ ہاں بڑا اچھا کام کیا تھا انہوں نے، ایسے برہنہ پاؤں گئے روزہ مبارک پہ سلام کرنے. اسد عمر نے ایک دفعہ ایک بات بتائی تھی کہ ہم روزہ مبارک پہ گئے تھے تو کوئی ایسے کر کے کچھ قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی دعا مانگ رہا تھا، کہ ہم نے عمران خان کو کوئی دعا ہوا تو مانگتے نہیں دیکھی، تو بس روتے رہے 15 منٹ تک. یار جس آدمی کے دل میں یہ ہو اس کے لیے دعا لازم ہے، اس کی آواز پہ اٹھنا چاہیے. جو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اس کی دنیاوی اور آخرت بھی آزمائشیں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں. کیوں آئی ہیں؟ ہر پیغمبر کو، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے یا صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر پیغمبر کو آزمائشیں آئی ہیں. ہر نیک آدمی کو آزمائشیں آتی ہیں. نیک آدمی کی یہ آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تولتے ہیں، اس کا اجر بڑھاتے ہیں. یہ دنیا تو 2 دن کا خواب ہے جس کو خزانے بھرنے میں خرچ کر رہے ہو. یہ تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن آپ کو اپنی بات خود مان لینی چاہیے کہ 24 تاریخ کو باہر نکلیے اور دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق لے کے نکلیے. بشرا بی بی کی آواز پہ لبیک کہیے. ان کو یہ شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کو پنج دیجئے. کوئی شرمندگی کی بات نہیں، فخر کی بات ہے. کھل کر کہیے میری طرح آ کے کہ ہاں ہم عاشق رسول ہیں اور اس نے جو یہ ایکٹ کیا ہے ہم اسے سلوٹ کرتے ہیں، اس نے ہمارے دل کی بات پوری کی ہے. دیکھیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے، گزر جائے گا. ہم اور آپ اپنا کردار ادا کر کے اچھی طرح سے گزر جائیں تو یہ بڑی سعادت ہوگی. پاکستان کو مضبوط کر جائے تو یہ بڑی بات ہوگی. اور ایسے طبقات ابھرتے رہیں گے. یہ ابھریں گے ہم مقابلہ کریں گے. جب جب یہ ابھریں گے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ اور پیسفل مینرز میں. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ کمیونیکیشن بڑھے، ہماری بات آگے تک پہنچے. انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا دوست بتا رہے تھے چیزیں لگا دی ہیں، URL کیا ہوتا ہے وہ بدل دیا، ہمارا کیا کچھ بدل دیا ہے. تو وہ آواز جو ریچ بہت پہلے آگے جانے لگی تھی وہ کافی پیچھے آ گئی ہے. تو آپ ذرا تعاون کیجئے کہ یہ آواز آگے بڑھ سکے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حق کی اور سچ کی آواز ہے. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کا بڑا احترام کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.